السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ امام المحدثین، استاذ المدرسین، امام المحدثین، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، فقیہ کامل، ماحی اہل سنت، دافع اہل بدعت، محسن اہل بیت، محب اعلیٰ حضرت، وحید العصر، خادم الفقہ والحدیث، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا شاہ وسیع احمد سورتی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان سراپا علم و حکمت تھے، تمام علوم پر مہارت رکھتے تھے، بالخصوص فن حدیث میں وحید زمانات تھے۔ محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان علم و عمل، تقوی و عمل میں اپنے اسلاف کی تصویر تھے۔ آپ نے انتہائی سادہ، نیک، باوضع اور با اخلاق مزاج پایا تھا۔ لباس سادہ استعمال کرتے تھے، معمولی غذا استعمال فرماتے تھے، طلباء سے بے انتہا محبت اور پیار فرماتے تھے، غریب طلباء کی مالی اعانت فرماتے تھے، عام مسلمانوں سے ہمیشہ ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان کو غرور و تکبر اور غیبت و برائی سے شدید نفرت تھی، تصوف سے خاص لگاؤ تھا، مگر خانقاہ زندگی اور ترک دنیا سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ آپ کا دل مسجد و مدرسے میں زیادہ لگتا تھا۔ آپ سنت کی پابندی کو سب سے بڑی کرامت اور فقیری فرماتے تھے۔ قطب الاقطاب حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان زمانے طالب علمی میں مولانا وسیع احمد علیہ رحمۃ رضوان پر خصوصی نظر عنایت فرماتے رہے اور دیگر طالب علموں سے کہتے کہ ان کی عزت کیا کرو، یہ ہندوستان میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ قرار پائیں گے۔ محدث سورتی مولانا وسیع احمد علیہ رحمۃ رضوان جب حسن حسین کی درس سے فارغ ہوئے تو شاہ فضل رحمان نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ علم کے اظہار میں کبھی بخل نہ کرنا اور حق بات چاہے اپنے اور دوسروں کے حق میں ہو، کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، ہمیشہ حق بات کہنا، عوام الناس کی فلاح کے لیے اس حق بات کو عام کرنا۔ اللہ رب العزت نے محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ہر معاملے میں علمی نقطے کا نکالنا اور ہر مسئلے کو خالص نقطۂ نظر سے دیکھنا آپ کا معمول تھا۔ مطالعے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک کتاب کو کئی مرتبہ پڑھ چکے تھے، حتیٰ کہ وہ کتاب حفظ ہو جایا کرتی تھی۔ حدیث و فقہ کی اکثر کتب درسیہ آپ کو زبانی یاد تھی۔ محدثین کے سلسلے ازبر تھے۔ محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان نے پیلی بھیت میں مدرسۃ الحدیث کی بنا ڈالی۔ سنگ بنیاد کے لیے وقت کی عظیم شخصیت مجدد الاسلام حضرت علامہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کو مدعو کیا۔ علماء ہندوستان کی موجودگی میں امام اہل سنت نے فن حدیث پر 3 گھنٹے بیان فرمایا، جس پر علماء کرام عش کر اٹھے اور حضرت محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان ہر وقت درس و تدریس، تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ علوم و فنون کے علاوہ آپ نے مستقل 40 برس تک حدیث شریف کا درس عوام الناس کو دیا۔ آپ کے درس حدیث کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دہلی، سہارنپور، کانپور، رامپور، جونپور، علی گڑھ، بنگال اور لاہور اور سرحد سے متصل تمام علاقے کے طلباء تحصیل علم کے غرض سے آپ کے درس حدیث میں شریک ہوتے تھے۔ نماز فجر کے بعد سے ظہر تک اور ظہر سے آدھی رات تک اور کبھی کبھی اس سے زیادہ وقت تک آپ کا درس جاری رہتا تھا۔ ہر وقت آپ باوضو رہتے تھے۔ عشق رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ درس حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو نامی ادا کرنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے اور آنکھوں سے اشک رواں ہوتے تھے۔ درس حدیث میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری علیہ رحمۃ رضوان کو آپ نے اپنا جانشین کہتے تھے۔ انشاءاللہ محدث سہارنپوری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے ہم کسی ویڈیو میں ضرور عرض کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو بھی پریس کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ناپسند آئے تو ڈس لائک کریں۔ اپنے احباب تک حضرت محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان کا تعارف پیش کرنے کے لازمی طور پر ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔
ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، براہ کرم سبسکرائب کریں۔ 13ویں صدی کے آخر میں اور 14ویں صدی کے شروع میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کا غلغلہ اور دبدبہ تھا۔ ہریس، لالچ، طمع نے وہ جال بچھایا ہوا تھا کہ ہر شخص اپنے پاؤں چادر سے باہر نکالنے کو بے چین تھا۔ نت نئے مسائل اور جدت طبع کی فراوانی تھی، خصوصاً مسلمانوں میں حمیت دین کا جذبہ زوال اور نفس پرستی عام ہو رہی تھی۔ ایسی فضا میں کسی عالم کا اس روش دنیا سے علیحدہ رہنا اور اپنے حالات پر قناعت کرنا یہ کوئی کرامت سے کم بات نہیں تھی۔ پورے ہندوستان میں مغربی افکار کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ کتاب و سنت کو مسجدوں اور حجروں تک محدود کرنے کی سامراجی سازشیں چل رہی تھیں۔ ان سازشوں کو پروان چڑھانے میں اپنے ہی دینی بھائی انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس سازش کے پیر جمانے میں مصلحت کوش علماء، بے دین دانشور اور جاہل عوام سب یکساں مصروف تھے۔ اعمال شریعت اور اوصاف طریقت پر شرک و بدعت کا لیبل لگا کر سنت اسلاف پر عمل کرنے والوں کو کافر و بدعتی ٹھہرایا جا رہا تھا، مشرک کہا جا رہا تھا۔ مصلحت کا یہ حصار کچھ زیادہ وسیع تھا کہ اس میں نام نہاد صاحب سجادہ اور صاحب شریعت و طریقت بھی اختیار کر چکے تھے۔ سامراجی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں بعض ناقابت اندیش علماء تو اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی ادائیگی کو بھی حاضر و غائب کی شرط لگا کر محدود کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے پر فتوے لگائے جا رہے تھے۔ چنانچہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمت رضوان نے اس فتنے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے علمی کاوشوں کا جال بچھا دیا اور ہر ممکنہ وسائل کو بروئے کار لا کر عوام الناس کو اصل مذہب سے جوڑنے کی اور روشناس کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سامراجی حکمرانوں کی سرپرستی میں اٹھائے گئے تمام سوالات کا مفصل جواب عطا فرمایا اور تمام عقائد باطلہ کا رد فرمایا جو اختلاف امت اور ترک مذہب کا باعث بن رہے تھے، ان کا قلع قمع کیا۔ محدث سورتی علیہ رحمت رضوان نے جو درس حدیث کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کی جانب بھی مکمل توجہ دے رہے تھے، اصول حدیث اور مسائل فقہ کو عام اور عوام الناس کو صحیح العقیدہ بنانے کے لیے آپ نے متعدد کتابیں تحریر فرمائی اور مختلف مسائل پر فتاوی جات بھی تحریر فرمائے، جھوٹ کی دیوار پر کاری ضربیں لگائی، عقیدے کے لوٹیروں پر شب خون مارا، عقائد کے لوٹیروں پر آپ نے نکیل کس دی۔ امام المحدثین شاہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی وسیع احمد، لقب شیخ المحدثین، علاقہ سورت کی نسبت سے سورتی کہلاتے تھے۔ آپ کے والد کا نام مولانا محمد طیب اور دادا کا نام مولانا محمد طاہر علیہ رحمت رضوان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ حنفی اور حنیفی لکھا کرتے تھے۔ محدث سورتی علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت 1252 ہجری مطابق 1836 عیسوی کو راندیر ضلع سورت ہند میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے یعنی مولانا محمد طیب صاحب سے حاصل کی۔ مسجد فتح پور دہلی میں قیام کیا۔ اس وقت مسجد فتح پور میں حضرت مفتی محمد مسعود دہلوی درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے۔ انہی کے مشورے پر مدرسہ حسین بخش میں داخلہ لیا اور علماء فضلہ سے صرف و نحو، فلسفہ و تفسیر و تراجم اور دیگر قرآنی علوم حاصل کیے، اور ایک سال کے بعد 1279 ہجری میں مدرسہ فیض عام کانپور میں داخلہ لیا۔ تمام علوم میں فراغت حاصل کی اور طب کی تعلیم حکیم عبدالعزیز لکھنوی سے حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں اساتین علم و فن اور نابغہ روزگار ہستیاں شامل ہیں، جن میں حضرت مولانا محمد لطف اللہ علی گڑھی اور حضرت مولانا احمد حسن کانپوری اور حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور حضرت مولانا محمد علی منگیری علیہ رحمت رضوان اور حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری علیہ رحمت رضوان جیسے جید اور فائق اساتذہ کرام شامل ہیں۔ آپ کو ویسا دوران حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ رحمت رضوان سے دوران تعلیم ہی بیعت کا شرف حاصل ہوا اور تکمیل ریاضت کے بعد خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ محدث سورتی علیہ رحمت رضوان کا وصال 8 جمادی الاخری
1334 ہجری مطابق 12 اپریل 1916 کو بروز بدھ بمقام پیلی بھیت میں ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے تاریخ وفات نکالی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔